बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज खबरों की जीनत एक ही खबर रही और वो शहबाज शरीफ साहब और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की आंख में चोली थी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी, जिसने ऑफ कोर्स पेशी से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने दलील ये दी कि मैं 69 ईयर्स का हूँ, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, इम्यूनिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज है और ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं किसी भी तरीके से एक ऐसी जगह पर नहीं जा सकता जहाँ के अफसरान में कोरोना वायरस के रिजल्ट्स टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ऐसे सिचुएशन के बाद एक भौंचाल बपा हुआ और वो भौंचाल जो था वो इस सूरत में आया कि मॉडल टाउन रहायशगाह शहबाज शरीफ साहब की 96H के बाहर पुलिस और नैब भारी नफरी लेकर जो है वो वहाँ पहुँच गए। घर के अंदर दाखिले की इजाज़त दी। उसके बाहर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उज़मा बुखारी साहिबा और बहुत सारे लीगी रहनुमा मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी आ गया कि गिरफ्तारियों से हम नहीं डरते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले पेशी के दौरान या पेशी के बाद गिरफ्तारी के खदशे का इजहार कर दिया था और वो गिरफ्तारी का खदशा जो है वो हमारे सामने आया। लीगी रहनुमाओं ने क्या गुफ्तगू की, जरा वो मुलाहिजा करिएगा। कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। हेलीकॉप्टर केस, तलबी कोई नहीं। बिलियन सुनामी ने सुलेमानी टोपी पहन ली, तलबी कोई नहीं। चीनी चोरी हो गई, तलबी कोई नहीं। गिरफ्तारी कोई नहीं, कोई फोरेंसिक नहीं, क्योंकि जब अहकामात वजीर आजम हाउस से आते हो, कोरोना के पेशेंट मर रहे हैं, वेंटिलेटर मौजूद नहीं, झूठ बोला जाता है। तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ था, लेकिन उसके बाद मॉडल टाउन की रहायशगाह पर ना होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को नैब की टीम ढूंढने चली गई रायविंड और ये खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब रायविंड मौजूद होंगे। इसके साथ साथ ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर भी गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि गिरफ्तारी के वारंट्स भी नैब की टीम साथ लेकर गई थी। जिस कमरे के अंदर शहबाज शरीफ साहब को रखे जाना था उसको भी डिसइंफेक्ट कर दिया गया, ताकि वो कोरोना के खदशात जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उनको भी ज़ाइल किया जा सके। और उसके बाद जो हुआ वो तो आज पूरे दिन खबरों की जीनत थी वो हमारे सामने है। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनका मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने सेकंड टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन ये इशू बहुत रियल है और इस इशू की रियलिटी तब साबित हो गई जब कल एक रिपोर्ट सामने आई, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसमें तकरीबन 7 लाख के करीब अफराद 15 मई को ये खदशा था कि कोरोना वायरस का शिकार हुए होंगे लाहौर के अंदर ही, पंजाब के अंदर ही। ऐसी सिचुएशन में क्या कोरोना वायरस के बारे में जो इक़दामात हुकूमत ले रही है वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, इस बारे में बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं हिना परवेज़ भट्ट, बहुत शुक्रिया हिना आपने हमें ज्वाइन किया, PMLN की रहनुमा हैं। इसके अलावा सुहेल अनवर सयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल अनवर सयाल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं और MNA भी है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सदाकत अली अब्बासी साहब। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को शुरू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने तमाम हकायक रखे। आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से नैब और शहबाज शरीफ साहब की आंख में चोली, ये तमाम मामलात हमारे सामने अनफोल्ड होते रहे और एहतसाब भी चलता रहा, कोरोना भी साथ साथ चलता रहा। सबसे पहले है ना, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड ये किया कि आज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने नहीं पेश होंगे। एक तो ये डिसीजन की रीज़न क्या हो सकती है इस तनाजुर में कि हुकूमत पहले ही कह रही है कि जो शरीफ ख़ानदान है या जो PMLN की लीडरशिप है वो अपने केसेस से फ़रार इख्तियार करना चाह रही है। देखिए अनीका, सबसे पहले तो इस चीज़ को हम बिल्कुल मान नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब जब लंदन गए थे और उनके भाई बीमार थे, तब ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब भाग गए, वापस नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब आपके सामने वापस आए और जैसे ही शहबाज शरीफ वापस आए, इन लोगों को फिर मुसीबत पड़ गई।
یہاں تک کہ میں چھوٹی سی اس میں بات کروں گی کہ میاں صاحب کی ایک تصویر جو کافی پیتے ہوئے نکلی تو اس نے 2 دن پنجاب اور فیڈرل حکومت کو نا کھڑا کر دیا. وہ بالکل ان کو ایک تصویر سے مصیبت پڑ گئی. تو میاں صاحب واپس آ گئے تو ان کا کیا حال ہوئے گا. اب مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل, میں نے ان کی فالو کیا ہے کہ انہوں نے کیا سٹانس پیش کیا. سب سے پہلے کہ شہباز شریف صاحب نے جب اپنا 24 پیجز کا ڈاکیومنٹ نیب میں سبمٹ کرایا تھا تو نیب نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا اور 2 منٹ میں اگلی ڈیٹ دے دی. تو یہ تو انفیئر ہے نا کہ اگر انہوں نے ساری اپنی اسٹیٹمنٹ چیزیں جمع کرا دی, نیب کو ایٹ لیسٹ چاہیے تھا کہ اس کو دیکھتے. سیکنڈ, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں 69 ایئرز اولڈ کا ہوں, میں کینسر سروائیور ہوں, کرونا کی کیسز کی وجہ سے میرے لیے پاسبل نہیں ہے. نیب نے جو بھی کویسچنز پوچھنے ہیں میرے سے اسکائپ پہ پوچھنے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سب کچھ اپنا جمع کرا دیا ہے. اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ کل کی نیوز تھی کہ نیب کے اندر بھی بہت سے آفیسرز تھے جن کو کرونا جو ہے ہو گیا, وہ افیکٹ ہوئے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی غلط ڈیمانڈ ہے. اور آپ پی ایم ایل این کے لوگ کیسز سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حمزہ صاحب پورے لاسٹ 1 ایئر سے جیل میں ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنی جیل بھی کاٹی ہے, نیب کے سارے کیسز بھی کاٹے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی بات کریں کہ ان کو آشیانہ پہ بلایا گیا, صاف پانی پہ ان کو گرفتار کیا گیا. جب ان دونوں میں سے کچھ نہیں ملا تو پھر ایسڈ بیون مینز, پھر منی لانڈرنگ. تو بات ہو یہ رہی ہے کہ کوئی نئے پہ نئے کیسز کھلنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں نیب نیازی کا جو گٹ جوڑ ہے کس طرح یہ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں ہماری پارٹی کو. آپ مریم بی بی سے شروع ہوں, حمزہ صاحب سے شروع ہوں, میاں صاحب سے, شاہد حقان عباسی, سعد رفیق صاحب, احسن اقبال صاحب, ان سب کو دیکھ لیں. یہاں تک کہ آپ اس طرح دیکھیں کہ فارن فنڈنگ کیس جس پہ اتنی دیر سے نیب کو ڈیسیجن دے دینا چاہیے تھا, اس پہ جو پٹیشنر ہے احسن اقبال صاحب, اس کو بھی نیب نے کال کر لیا ہے. تو نیب جو ہے وہ تو شو کر رہا ہے کہ وہ کس طرح از بینگ یوزڈ ایز اے ادارہ بائی عمران خان. آپ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب روز آ کے ایک ڈیفیمیشن کیمپین شروع کر دیتے ہیں. وہ آتے ہیں ٹی وی پہ پریس کانفرنس سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں وہ لوگ حکومت میں ہیں, سارے ادارے ان کے نیچے ہیں, ان کو تو چاہیے نہیں کہ وہ جا کے پریس کانفرنسز ہیں. اگر ان کے پاس اتنے پروفس ہیں تو کورٹ میں جائیں. ان کا کیا بنتا ہے کہ وہ یہاں روز پریس کانفرنسز کریں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے پاس ایک لیگل وے موجود ہے, آپ لیگل وے کیوں نہیں اپناتے. آپ کے پاس ساری حکومت ہے, نیب آپ کے نیچے ہے, آپ کو روز بیٹھ کے کانفرنسز کرنے کی کیا ضرورت ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھتے آئے اور ابھی بھی اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے جب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے. کرونا کی صورتحال تھمنے کے بعد کیا نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ہم تو بہت لک فارورڈ کریں گے. میں آپ کو جیسے مینشن کری تھی کہ میاں صاحب کی ایک تصویر جو وہ اپنی گرینڈ ڈاٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کافی کا کپ پی رہے تھے, اور جس نے وہ تصویر کھینچی اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ وہ سامنے سے آ کے تصویر نہیں کھینچ رہا, وہ سائڈ سے تصویر بنا رہا ہے. اور فیملی کی پرائیویسی بھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ وہ دیکھیں اس کو. اور ایک اور بات, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلثوم بی بی جب وہ ہاسپٹل میں تھیں تو جا کے ہاسپٹل میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کی تصویر بنانا چاہی تھی. تو میاں صاحب کی ایک تصویر سے یہ ساری حکومت ہل گئی ہے. تو اللہ کا ہم بالکل پرے کرتے ہیں میاں صاحب ابھی کورونا کی وجہ سے جو ان کا ہارٹ کا پروسیجر ہے وہ نہیں ہو سکا. آپ کو پتا ہے کہ جیسے NHS کا سسٹم میں انہوں نے سارے پیشنٹس کو جو باقی چیزیں بھی تھی ان کو روکا ہوا تھا بیکاز وہ اتنا آؤٹ بریک تھا کورونا, اس وجہ سے میاں صاحب کا بھی ہارٹ کا پروسیجر نہیں ہو سکا. تو اور جس طرح ہم نے اس دن وہ کہا بھی کہ میاں صاحب بیکاز ہی از اے کارڈیک پیشنٹ اینڈ ہی آلسو ہیز ڈائبٹیز, تو ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ روز 30 منٹ واک کریں. اور کیونکہ وہ ٹریڈ مل پہ واک نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے باہر جا کے واک کی اور انہیں تصویر لیک کر دی. تو میں تو یہی کہوں گی انشاءاللہ جیسے ہی میاں صاحب کا کارڈیک پروسیجر ہو جائے گا میاں صاحب واپس آئیں گے. اور یہ ویٹ کریں ٹائم سے کہ ایک مریم بی بی کی ٹویٹ یا ایک میاں صاحب کی تصویر کافی کی آتی ہے تو ان کی حکومت گر جاتی ہے. جس دن میاں صاحب واپس آ گئے اس دن ان کا کیا حال ہوئے گا. تو یہ پلیز اس چیز کے بارے میں سوچ لیں. اور میاں صاحب ضرور انشاءاللہ بہت جلد صحتیاب ہو کے واپس آئیں گے. اور میں ایک اور چیز کروں, فواد چودھری صاحب کل کے کوشچن مارک کر رہے ہیں میاں صاحب کی ٹیسٹ کی کریڈیبلٹی پہ, تو یہ ہمارے سے کوشچن نہ کریں, یہ اپنے جو آپ کے ان کو کہیں کہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ, عثمان بزدار صاحب پہ اور یاسمین راشد صاحبہ پہ نا کیسز کریں. کیونکہ ان لوگوں نے اور جو پنجاب کا میڈیکل بورڈ ہے نا اس نے اور شگت خانم کے لوگوں نے میاں صاحب کو, اور کورٹ نے اجازت دی تھی میاں صاحب کو ٹیسٹ دیکھ کے کہ وہ ایکچولی
شریف بیمار ہیں وہ گئے, تو یہ ان پہ کیسز کریں لازمی ہے, بیکاز ہم لوگ بالکل کلیئر ہیں. ہم نے کورٹ سے اجازت لے کے میاں صاحب گئے تھے, تو ان کے جو کرائے کے ترجمان آتے ہیں روز ایک نئی بات کرتے تھے, ان سے کہیں کہ پلیز عمران خان صاحب, یاسمین راشد صاحبہ اور اپنے میڈیکل بورڈ پہ جو ہے نا وہ صداقت علی عباسی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ آج جو نیب اور پولیس نے شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر کیا ہے, بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے. بالخصوص اپوزیشن کا یہ پوائنٹ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کو ایک اور نوٹس نہیں دیا جا سکتا تھا کہ اگر آپ اب پیش نہیں ہوں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیا آپ جو ہیں وہ اگر ابھی اتنے گھنٹے کے اندر نہیں آتے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ سین کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرفتاریوں سے تو نہیں ہم ڈرتے, لیکن پھر بھی یہ سین کریٹ کیا گیا ہے. صداقت علی عباسی صاحب, یہ واقعی میں سیاسی انتقام ہے؟ دیکھیں جی, جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیب ایک آئینی طور پہ آٹونومس خود مختار ادارہ ہے, اور وہ کسی طرح سے نہ حکومت کو جواب دے اور نہ حکومت سے کوئی ڈائریکشن اس کو مل سکتی ہے, نہ اس کو لینی چاہیے, نہ حکومت دیتی ہے. یہ جن لوگوں جو نیب کے ملزمان ہیں ان کے درمیان اور نیب کے درمیان کا معاملہ ہے. بہرحال اگر ہم ایز اے تھرڈ پارٹی دیکھیں تو جس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے اور جس طرح کا خاص کر پاکستان کی معیشت کو قرضوں کے نیچے دبویا گیا اور ہر معاملے میں کک بیکس لیے گئے, اور جو ریسنٹ کیس ہے شہباز شریف صاحب کا ٹی ٹی والا, جس میں پورا سی ایم سیکریٹریٹ استعمال ہوا, سی ایم کا سٹاف استعمال ہوا, جعلی کمپنیز بنائی گئی, فرنٹ کمپنیاں بنائی گئی جو پیپر کمپنیاں تھیں جو بیسیکلی منی لانڈرنگ کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہ جو کک بیکس ہیں, کمیشن ہیں کانٹریکٹر سے اور دیگر لوگوں سے, ان کے وصول کرنے کے لیے پیپر کمپنیاں بنائی گئی. اس حوالے سے تو کوئی جواز نہیں بنتا. وہ اپنا سارا ریکارڈ سامنے رکھیں, اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو نہ ہم نے بنایا نہ ہم نے اس میں کوئی اپوائنٹمنٹ کی. تو یہ معاملہ چوروں اور نیب کے درمیان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, آئینی طور پر بھی خود مختار ہے, قانونی طور پر بھی خود مختار ہے, لیکن اپوزیشن نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں اگر نیب خود مختار ادارہ ہوتا تو صرف پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مالم جبہ اور بی آر ٹی کیسز کی طرف بھی جاتا. وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ اپوزیشن یہاں تک کہتی ہے کہ تمام کی تمام ڈورے حکومت کے پاس ہیں. اگر واقعی میں حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے اس کو ایک آٹونومس ادارے کے طور پر, ایک نیوٹرل ادارے کے طور پر کرنا ہوتا تو اس کے اندر وہ ترامیم ہوتی جو کہ نیب کو واقعی میں کنٹروورسی سے ہٹا دیتی. دیکھیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جو الزام ملزم ہوتا ہے اور اس کا اور پولیس کا یا جو ادارہ کرائم کو روکتا ہے ان کے درمیان ہمیشہ لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے. کبھی ملزم نہیں کہتا کہ ادارہ مجھے ٹھیک میں سے ڈیل کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اگر پاکستان کی تاریخ میں وکٹمائز کیا گیا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیا گیا, جب مبینہ طور پہ ججز کو ٹیلی فون کالیں جایا کرتی تھی, ان کو سزا بڑھانے کے لیے ہدایت دی جایا کرتی تھی. اس دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر آدمی, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کوئی آئینی ادارے کا سربراہ ہے, اس کو اپنے آئینی اور قانونی اختیارات کا پتہ ہے. لہذا کوئی کسی کی سزا اپنے ساتھ نہیں لیتا. لہذا ہر کوئی اپنی ڈومین کے اندر کام کر رہا ہے. اور اپوزیشن کا یہ کہنا کہ یہ سیاسی وکٹمائز ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی جان نہیں ہے. ہاں, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فلاں کیس کھلیں, وہ اپنی ڈیمانڈ کریں, اور وہ ان کا معاملہ ہے اور نیب کا معاملہ ہے. ہمیں اپنے اور پرائے میں کوئی تمیز نہیں ہے. کرپٹ ہے, لیکن اس کا فیصلہ نہ میڈیا نے کرنا ہے, نہ اپوزیشن نے کرنا ہے, نہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. آئینی طور پہ ایک آئین کا ادارہ ہے, اور وہ آئین کا ادارہ جب اپنے اختیارات استعمال کرے گا, جس کو وہ کرپٹ ڈکلیئر کرے گا, جس کے خلاف وہ کارروائی کرے گا, وہ کرپٹ ہوگا. اور عدالتیں ہیں سزا دینے کے لیے اور معافی کرنے کے لیے. اگر ہمارا زور چلتا تو آج شہباز شریف صاحب آزاد نہ پہ رہے ہوتے, نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہوا خوری نہ کر رہے ہوتے, اور دیگر جو ملزمان اور مجرمان ہیں, چاہے وہ احسن اقبال صاحب ہوں, شاہد خاقان صاحب ہوں, وہ ملک میں دلدلاتے نہ پھر رہے ہوتے. لیکن بہرحال یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور عدالتوں کا ایک نظام ہے جس کے تحت ان کو ریلیف ملے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب ان کو پکڑا جائے وہ کہتے ہیں سب غلط ہے. صداقت علی عباسی صاحب, پہلے ہی ہم لوگوں نے گرفتاریاں دیکھی, احسن اقبال صاحب کی بھی دیکھی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی دیکھی, شہباز شریف صاحب کی بھی دیکھی. اب اگلا کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ جو الزامات ہیں وہ الزامات ہی ہیں
یا ان الزامات میں کوئی دمخم ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر آج میں پیش ہوتا ہوں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو آشیانہ اسکینڈل کیس کے اندر گرفتاری کی گئی تھی اس کے اندر سے بھی کچھ برآمد نہیں ہو سکا تھا، کچھ نکل نہیں سکا تھا، اور ایسے ہی حراست کے اندر رکھا گیا تھا۔ اس موقف کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں دوبارہ سے کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ قانون پتہ ہے، یہ ان کے جو دو ادوار میں، ایک میں وہ جب سی ایم تھے اور دوسرے میں جب ان کے بھائی پی ایم تھے اور وہ سی ایم تھے، یہ اس دور میں قانون تھا۔ اس قانون کی کوئی ایک لائن، کوئی ایک سطر بھی چینج نہیں ہوئی، کوئی ایک شک بھی تبدیل نہیں ہوئی، اور نہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے اختیارات میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے۔ تو عدالتیں ہیں، اگر ان کو کسی جگہ پہ لگ رہا ہے کہ نیب اپنی پاور سے زیادہ اوور سٹیپ کر رہا ہے اور اوور ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں۔ باقی یہ چور مچائے شور والی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی شہباز شریف صاحب کی اب اس رونے دھونے کو سیریس نہ لے اور نہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا تقریباً 3 دہائیوں کی لوٹ مار ہے اور ان کا حساب ہونا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے کیس بننے اور کتنے انہوں نے پیشیاں بھگتنی اور کتنے ان کو سزائیں ہونی ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ رونے دھونے کی بجائے وہ اپنے ثبوت تیار کریں اور جا کے نیب کو دکھائیں کہ جو اثاثے ان کے پاس ہیں وہ کہاں سے آئے۔ یہ جو ان کے ملازمین 18,000 روپے کی تنخواہ والے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 450 ملین روپے کیسے آئے، وہ کیسے کمپنیوں کے مالک ہیں؟ ایک طرف وہ شہباز شریف صاحب کی ملوں میں ملازم ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ تو کیا یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک آدمی جو کس کمپنی کا ملازم ہو، اس کے نام پہ ایک کمپنی بھی کھلی ہو اور تنخواہ اس کی 18,000 ہو اور اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جا رہے ہوں، تو یہ سارے کرپشن لوٹ مار کے پیسے ہیں جن کو جعلی کمپنیوں کو سیل دکھا کے یہ کاروبار کرتے رہے، اور انہی میں ٹیٹیز گرتی ہیں، باہر سے پیسہ آتا ہے۔ تو اور کیا چاہیے قوم کو دکھانے کے لیے کہ اس قوم کے ساتھ کتنی لوٹ مار ہوئی ہے؟ آج غربت، مہنگائی، خسارے، ملک میں جو پسماندگی ہے، جو صحت اور تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، جو سڑکوں کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، قرضوں کا بھار ہے، اتنا بڑا انبار ہے، اس کی وجہ یہی لوٹ مار ہے۔ لہذا قوم کے سامنے یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کا رونے دھونے پہ میرا خیال ہے اچھا پرویز بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں، صداقت علی عباسی صاحب، کہ ایک تصویر آتی ہے نواز شریف صاحب کی اور حکومت کے اندر، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ایک عجیب ہی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا بتا دیں یہ اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تصویر دیکھیں، یقین مانے دل دکھتا ہے وہ تصویر دیکھ کے کہ یہاں کوئی چھوٹی سی چوری والا بیچارہ غریب آدمی وہ یہاں جیل میں دھکے کھاتا ہے، اس کے بیوی بچے، کئیوں کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، جیلوں میں جا کے دھکے کھاتے ہیں، اور اس ملک کو لوٹ مار کرنے والے پورے ملک کو چکما دے کے، جھوٹ بول کے، بیماریوں کا بہانہ کر کے اگر اس طرح لندن کے کافی شاپس پہ کافی پیتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ مجھے تو اپنی حکومت پہ بھی گلہ ہے، اپنے اداروں پہ بھی گلہ ہے، ایس پاکستانی ہونے کے ناطے میں ذمہ دار ہوں، حکومت کا ترجمان ہوں، لیکن یقین مانیں وہ تصویر دیکھ کے میرا دل دکھتا ہے کہ کیا پاکستان میں ہم لوگ بھی یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ 2 میں 1 پاکستان ہوگا؟ کیا پاکستان میں یہ ظلم نہیں ہے کہ غریب کوئی چھوٹی چوری کرے تو اس کو آپ سزا دیتے ہیں، اور امیر لوگ چوریاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ لندن کی سڑکوں پہ پھریں تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور آپ کو ان عدالتوں سے بھی گلہ ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جانے دیا؟ دیکھیں، عدالت کی تو میں بات نہیں کر سکتا، وہ پھر میرے مطلب اس میں کہیں خدا نہ خاصا توہین کے زمرے میں نہ آ جائے، لیکن سارے اداروں سے یہ گلہ ہے ہمیں کہ یہ آپ نے کیا وجہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے کہاں گئے وہ پلیٹلیٹس، وہ کہاں گئی وہ صبح شام کی، میڈیا سے بھی میرا گلہ ہے، کہاں گئی وہ صبح شام کی اپڈیٹس، حکومت کے اداروں سے بھی گلہ ہے کہ کیا یہ جو ہے نا چھوٹے چوروں کو آپ سزا دیتے ہیں اور بڑے چوروں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مزے کرتے ہیں، تو کیا اس طرح پاکستان کا نظام چل سکتا ہے؟ لہذا ہمیں یہ شکوہ پوری ریاست سے ہے، پوری حکومت سے ہے، اداروں سے ہے، اور ادب احترام سے عدالتوں سے بھی سوال ہے کہ کیا اس طرح ہم کب تک یہ کرتے رہیں گے اور کب تک یہ نظام چلے گا؟ کب تک ہم صرف بے بسوں کو، غریبوں کو ہی سزائیں دیں گے اور امیروں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ سڑکوں پہ اور اس طرح کے ریسٹورانٹس میں، کافی شاپس میں بیٹھ کے کافی پئیں جہاں ملک کے ادارے ان کو بلاتے ہیں؟ 1 مہینے کے لیے وہ گئے تھے، آج 6 مہینے ہو گئے، تو مطلب کیا ہمارا نظام ہے؟ تو ہمیں کیا اور کس چیز کی ضرورت ہے یہ ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اچھا، سہیل انور سیال صاحب کی طرف چلتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ویری ویل نون
known personality and a very competent one as well. Syal साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. Pleasure having you in the show. Syal साहब आज जो पूरा दिन आंख में चोली शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर चलती रही वो हमारे सामने है. आप पीपल्स पार्टी के एक बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा होने के तहत क्या इसको सियासी इंतकाम के तौर पर देखते हैं या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक ऐसा इदारा जो कि कानूनी और आईनी तौर पर खुद मुख्तार है उसकी एक कार्रवाई के तौर पर देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को 3 दफा बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए, तो अल्टीमेटली नैब के पास और कोई चारा नहीं था? देखिए, मैं स्टार्ट इस चीज से लूंगा कि जब भी पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तब अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है. जब भी पीटीआई गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी चीजें वो डाइवर्ट कर लेते हैं. आप कल ही की देख लें कि कल ही रिपोर्ट आपने भी खुद इस पे रिपोर्ट पे देखा होगा कि 7 लाख के करीब जो है वो कोरोना पेशेंट्स के लाहौर की रिपोर्ट आती है और आज ये इशू होता है. सिर्फ ये कभी 18वीं तरमीम को छेड़ते हैं, कभी एनएफसी अवार्ड को छेड़ देते हैं ताकि जो ओरिजिनल फोकस चीजें हैं जिसमें इस वक्त मुल्क जिस वबा को फेस कर रहा है जैसे कोरोना जैसी वबा को, उसका तरफ माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई इशू छोड़ दिया जाता है, शोशा छोड़ दिया जाता है ताकि जो उनकी नाकामी है पीटीआई गवर्नमेंट की वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, किसी लोगों को वो जो असल मसले हैं वो उनके तरफ ध्यान न जाए. सियाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि कल की रिपोर्ट को ढकने के लिए, छुपाने के लिए या उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आज का मामला हो रहा है? इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, सिर्फ वो मैं एक इशू नहीं कह रहा, मैं बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसे. देखिए, कभी कोरोना के इश्यूज पे आती है तो बात चलती है कोरोना की 18वीं तरमीम को छेड़ने की बात आ जाती है. कभी बात चलती है कोरोना की बात चलती है तो एनएफसी अवार्ड की कमीशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसकी बात आ जाती है. कभी बात करते हैं कोरोना की, सिंध वाले बात करते हैं तो अरसा के मेंबर्स को रिमूव करने की बात की जाती है. यानी ओरिजिनल जो चीज है, जैसे कोरोना के पेशेंट जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहे हैं केसेस, जो शुरू में हमें लॉकडाउन करना था टाइमली वो नहीं हो सका. अब इनकी नाअहलियों की वजह से वो कोरोना पाकिस्तान में फैलता जा रहा है. अब उसको कहीं आए कहीं बाएं करने के लिए कोई ना कोई इशू ऐसा मिल जाता है, कर देती है फेडरल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हम लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि अपोजिशन जो है वो पीटीआई की नाअहली, फेडरल गवर्नमेंट की जो नाअहली है वो अवाम तक ना पहुंचाए. इसीलिए अपोजिशन के लीडरान को हरासा करने की, कभी कोई कुछ करने की, कभी कुछ करने की ये कोशिश की जाती है. राइट. अच्छा सियाल साहब, कोरोना के ऊपर भी हमने बात करनी है, उसमें अगले सेगमेंट पे जाएंगे. ये बताइएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आमदन से जायद असासे होने के केसेस हैं. इसी तरह के कई केसेस पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर भी हैं और किस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीटीआई भी ऑब्जर्व कर रही है, ऑफ कोर्स पीएमएलएन भी ऑब्जर्व कर रही है. आप सेटिस्फाइड हैं या आमदन से जायद असासों वाले केसेस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उससे? सियाल साहब, मैं एक सिंपल एक बात कहूंगा कि जो भी केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब गालबन अरेस्ट भी हो चुके हैं और काफी अरसा वो नेब की कस्टडी में भी थे. अगर ये जो केस था, अगर ये चीज थी तो उन्होंने उस वक्त असासा जात की केस में मेरे ख्याल में पहले जो डे 1 वो प्रोफार्मा देते हैं नेब, उसमें सारी असेसमेंट आ जाती है कि किसी शख्स के पास क्या क्या है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो देती है नेब वो आ जाता है. तो जब अगर असेसमेंट में कोई फॉल्ट था या असासा जात में कोई प्रॉब्लम था तो उस वक्त जब इनकी कस्टडी में था तो वो तहवील में उस वक्त इंट्रोगेशन क्यों नहीं की गई? ये फर्दर आगे चल के, लेकिन मेरी पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, वो सारे इस चीज पे यकीन रखते हैं कि ख्वाह हमारी अदालतें हों, ख्वाह वो नेब, कहीं पे भी वो पेश होने से नहीं घबराते. आप देखें, जब भी आसिफ अली जरदारी साहब को, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहबा को या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को समन हुआ है नेब में, तो वो उसी दम चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे हाथ साफ हैं और ये जो ऐसी चीजें वो उन पे कोई असर अंदाज नहीं कर सकती. उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जो
आवाज वो उठाए, अवाम के हक में जो आवाज अच्छा, बड़ा उठाते हैं, इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है सयाल साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जब भी आपकी लीडरशिप को बुलाती है तो वो लोग हमेशा चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ साफ हैं। क्या इस बात से ये अखज़ किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ साफ नहीं थे इसलिए वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में नहीं जा रहे? कैन वी से दैट इस मंतक के साथ? मेरे कहने का मकसद दूसरे एंगल से ले रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी ऐसी चीज हो तो कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ के हाथ उसमें इल प्रैक्टिस में कोई वो इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ अपनी लीडरशिप के हवाले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने कहा कि वो नेब के हाथों जो बुलाया जाता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप ने हमें खुद जो है उन्होंने इस बात पे एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि जब भी कोई भी इदारा हमें बुलाता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि अगर आज शहबाज शरीफ नहीं गए, शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी इलीगलिटी में कोई इन्वॉल्व है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि पार्टी लीडरशिप जो है वो हमेशा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या ये सारे जाते रहते हैं। मुझे खुद को जब भी बुला, हम सब जाते रहते हैं नेब में। ऐसा वो इसका मकसद ये नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं गए तो यानी वो उसमें कोई मुलविस है। पॉइंट नोटेड। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले सयाल साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी के कवानीन में तरमीम की बात पीपल्स पार्टी मामला सामने लेकर आई थी, मुस्लिम लीग नून ने इस बात को नहीं माना था माजी के अंदर। आप समझते हैं ये उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं आप? फारूक नाइक साहब ने एक एज ए सेनेटर एक उन्होंने कमेटी में एक अपनी रिकमेंडेशंस दी थी नेब में तरमीम के हवाले से। शुरू से डे वन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि नेब के कवानीन में एहतसाब से कोई नहीं घबराता। देखिए पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती है कि एहतसाब हो लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, तो इसमें अक्रॉस द बोर्ड और वो जो है उसमें एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए नेब के लॉज के ऊपर। तो अब जो गवर्नमेंट की अलाइज हैं जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब है, चौधरी शुजात हुसैन साहब है, उन्होंने वो तो हाई कोर्ट में चले गए, पंजाब हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि नेब की ये इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि नेब के कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से खुद गवर्नमेंट के अलाइज जो है वो नेब के इस एक्शन से खाइश भी नजर आते हैं। राइट, ठीक। अच्छा सयाल साहब, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब और नैब जो आमने सामने थे आज, उसके हवाले से बात हुई। घर के बाहर एक जमे गफ़ीर जमा हुआ और उसके बाद दाखिले की इजाज़त मिली नैब को शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर, और उसके बाद जो हुआ वो तमाम हमारे सामने था। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कोरोना वायरस की भी बात करेंगे। एक बड़ी अहम रिपोर्ट कल सामने आई जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। 76,000 केसेस, कन्फर्म्ड केसेस हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और 1600 से ज़ायद अमवात वाक़ हो चुकी हैं, और ये बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब तो हर शख्स ही, तकरीबन हर शख्स के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जानने वाला जो कि कोरोना का शिकार हुआ हो। इसलिए इस हवाले से बात करना भी ज़रूरी है। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आऊँगी। एक तरफ तो हुकूमत 2 दिन का लॉकडाउन कर रही है हफ्ते में, दूसरी तरफ सियाहती मकामात खोलने की बात हो रही है। शुरू से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो पहले खान साहब बोलते रहे लॉकडाउन नहीं लगाना, फिर लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद फिर लॉकडाउन खुल भी गया। ये तमाम सूरत हाल को देखें तो क्या हुकूमत कंफ्यूज्ड है कोरोना वायरस की स्ट्रैटेजी के हवाले से, या आप समझते हैं कि नहीं हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी है और हुकूमत उसी स्ट्रैटेजी पे चल रही है? देखिए, आप लोग कंफ्यूज हैं एक बात में, कोरोना की वबा में और लॉकडाउन में। आप लोगों का ख्याल है या एक पाकिस्तान में खास तबके का ख्याल है कि लॉकडाउन करेंगे 2 महीने 3 महीने तो कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन वाली सूरत हाल अब निकल गई है, लॉकडाउन का टाइम नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बात ही नहीं कर रहे कि जो आपने खोलने की बात की, हम ये चाहते हैं कि चूंकि कोरोना के साथ कितना अरसा सरवाइव करना है ये किसी को नहीं पता, हमें इसके साथ रहना है,
تو رہنے کے لیے ہمیں ہر چیز کو کھولنی ہے اور اس لوگوں کو اس کو ایس او پیز پہ احتیاطی تدابیر پہ لے کے آنا ہے. ہر انڈسٹری کھولے اور جہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی نیگیٹو ہو رہا ہے, جہاں جہاں سپریڈ ہو رہا ہے, اس کو ہم بند کریں گے. ہم پاکستانی معیشت جس میں 15 کروڑ لوگ انتہائی غریب ہیں اور 5 کروڑ بلو پاورٹی لائن ہے, ان کے لیے ہم یہ بند کر کے ان کو بھوک سے نہیں مار سکتے. ہم نے 15 دن لاک ڈاؤن کیا ہے انیکا صاحبہ, کیونکہ ہم نے ان کو 12 ہزار روپے دیا کوئی 6 7 8 کروڑ لوگوں کو, لیکن ہمیشہ نہیں دے سکتے. لہذا ہمیں غریب کا خیال ہے, ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ایس او پیز پہ آئے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. لاک ڈاؤن کھولنے پہ کوئی سوال نہیں ہے, پوری دنیا کھول رہی ہے, پورا سال لاک ڈاؤن کیا بھی نہیں جا سکتا, پاسبل بھی نہیں ہے, اور منطق کے حساب سے اگر سوچا جائے وہ بھی پاسبل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک جگہ لاک ڈاؤن ہفتے کے 2 دن کیا جا رہا ہے. یہ کل اناؤنسمنٹ کی وزیر اعظم صاحب نے تمام کی تمام میٹنگز کے بعد, این سی سی, این سی او سی, تمام کے بعد. اب یہ 2 دن کا لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, دوسری طرف سیاحتی مقامات کھولنا چاہ رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے. یہ 2 کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں ہیں کہ ایک جگہ لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری جگہ سیاحتی مقامات بھی کھولنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو سیاحتی مقامات میں انٹرٹینمنٹ والا پارٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو دوسری سائڈ نظر نہیں آ رہی جس میں دکاندار, وہاں چھوٹے ٹھیلے والے, چھوٹے روزگار والے, کوئی گھوڑا چلا رہا ہے, کوئی ہاتھ کی ریڑھی چلا رہا ہے, کوئی کسی نے کون آئس کریم لگائی ہوئی ہے. ان سب لوگوں کی زندگی کا, روزگار کا, روزی روٹی کا, بچوں کے مستقبل کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے سارے ناردرن ایریاز کے لوگ انہی پہ سروائیو کرتے ہیں. ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے, ہم اس کو لوگوں کے روزگار, ان کی معیشت, ان کے گھر بار, ان کی صحت, ان کی تعلیم, ان کا روٹی پانی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. اس اینگل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان نیسیسری ایکٹیویٹیز کم سے کم ہو, اور لیکن جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, زندگی کا پہیہ چلنا ہے, تب لوگوں نے سروائیو کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر پہ لے جا کے, ہاں اگر ہمارے حالات ہوتے ہم بند کر دیتے سب کچھ, لیکن ابھی بھی ہم کچھ نیگیٹو سیکٹرز اور نیگیٹو انڈیویجولز یا نیگیٹو کمپنیز کو مارک کر کے ان کو ہم بند کریں گے اور باقی کھولتے جائیں گے, اور جو ہماری ہدایت کے مطابق چلے گا, حکومتی ایس او پیز کے مطابق ان کو کھولتے جائیں گے, اور جو کورونا پھیلانے کا باعث بنے گا اس کو بند کرتے ہیں. رائٹ, صحیح. اچھا, کورونا کا سوال ہی میں ہے نا آپ کی طرف لے کر آؤں گی. پاکستان کے اندر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جس شہر میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں تقریباً 7 لاکھ کے قریب کیسز ہو سکتے ہیں, اس رپورٹ کے مطابق جو گورنمنٹ کی اپنی ہے, جو گورنمنٹ نے خود شائع کی ہے 15 مئی کی. اس رپورٹ کے مطابق اتنا بڑا نمبر, اتنا بڑا فگر لاہور میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم موجود ہے, جس شہر میں آپ بیٹھی ہیں, بہت سارے اور لوگ بیٹھے ہیں, جس شہر میں آج نیب والے شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر تھے. ایسی صورتحال میں آپ کرونا کو ٹیکل ہوتا ہوا صحیح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح انیکا, آپ نے کہا کہ آئی واز آلسو شاک. دیکھیں کہ اگر 15 مئی کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے یہ رپورٹ دی تھی عثمان بزدار صاحب کو, تو یہ تو رپورٹ واز لائک اے ٹائم بامب. اگر ہمارے لاہور کے شہر میں 6 سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اینٹیسپیٹڈ ہے سیمپلنگ سے کہ وہ کرونا سے شکار ہوئیں گے, تو ان کو چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی اس رپورٹ کو پبلک کرتے, لیکن آپ دیکھیں کہ 15 دن لگے اس رپورٹ کو پبلک کرنے میں. اس کے بعد آپ نے شاید یاسمین راشد صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوئے گی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ رپورٹ ٹھیک ہے ہی نہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے پرائمری, اور پہلے جب ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوئی اور پنجاب میں بھی ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوئی اور آپ کو پتہ ہے سندھ میں بھی ہوئی, تب ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جان بوجھ کے سندھ حکومت کرا رہی ہے. تو ادھر بھی ہم نے یہی کویسچن کیا کہ یہ ڈاکٹرز کی بات نہیں سن رہے, تو ڈاکٹرز بھی جو ہڑتال کر رہے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کرا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس طرح بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی 4 ڈاکٹرز جو افیکٹ ہوئے اور کرونا کی وجہ سے دے لاس دیئر لائفز. اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ او پی ڈیز میں پی کٹس اویلیبل نہیں ہیں, اور ان کو ماسکس اویلیبل نہیں ہے ڈاکٹرز کو. اب صرف اگر ہم رپورٹ کو لے لیں تو اس رپورٹ سے اینٹیسپیٹ ہے کہ 6 سے 7 لاکھ کیسز لاہور میں ہوئیں گے. اور میں اس میں آپ کو تھوڑے سے اور ڈیجٹ شیئر کرتی ہوں کہ اب اگر پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں اپروکسیمیٹلی 418 کیسز جو ہیں وہ کرونا سے افیکٹ ہوئے ہیں. اور آج کے دن میں پنجاب پولیس کا ایک انچارج ہے, سول لائن انچارج, ہی ڈائیڈ آف کرونا.
تو مجھے بتائیں کہ ابھی پنجاب کا بجٹ آ رہا ہے اور پنجاب بجٹ میں یہ پولیس کے 3 بلین کا بجٹ کٹ کر رہے ہیں پولیس میں. تو مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس کو آپ نے ایک تو اضافی ذمہ داری دی ہے کہ وہ کرونا کے اوپر بھی لڑے, پھر اتنی ان کے ڈپارٹمنٹ میں لوگ کرونا سے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور پھر آپ پنجاب پولیس کا جو ہے بجٹ کٹ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, جب ڈاکٹرز شور مچاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے, سندھ کے ڈاکٹرز نے شور مچایا تو انہوں نے کہا کہ سندھ کی گورنمنٹ ڈرامہ کر رہی ہے, اور پھر جب سامنے ظاہر ہوا کہ او پی ڈی کے اور باقی ڈاکٹرز دے لاسٹ دیئر لائف, تب ان کو سامنے پتہ چل گیا کہ ایکچولی کرونا سے افیکٹڈ ہے. پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ چیخ رہے تھے کہ وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا. تو ظفر مرزا صاحب نے بات کی کہ بڑے وینٹیلیٹرز موجود ہیں, 14 وینٹیلیٹرز انہوں نے کوئی پیمز ہاسپٹل میں بھیجے, اور وہ بھی ایسے وینٹیلیٹرز تھے جو نان فنکشنل تھے اور ان کا کارڈیو مانیٹرنگ یونٹ نہیں دستیاب تھا. اب مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ ایک طرف آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ٹورزم کھول دو, ٹھیک ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت احتیاط کریں, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک کلیئر پالیسی کیوں نہیں آتی؟ پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب نے ایک پالیسی کیوں نہیں رکھی؟ صحیح ٹھیک ہے. میں سہیل انور سیال صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. سہیل انور سیال صاحب, کرونا وائرس پہ سندھ نے ایک بڑا اسٹرکٹ سٹینس لیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوگا, سخت ہوگا, لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا, لیکن اب لاک ڈاؤن پوری دنیا کھول رہی ہے. پاکستان کا بھی لاک ڈاؤن کھل چکا ہے, 2 دن کے لاک ڈاؤن کا ڈیسیژن کل ہم لوگوں کے سامنے آیا. ایسی صورتحال میں سہیل انور سیال صاحب, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر آف کورس سندھ کی انپٹ بھی ہوتی ہے, ایسی صورتحال میں ہمارے ریپیکشنز ان ڈیسیژنز کے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, کنسیڈرنگ کہ سندھ ہمیشہ سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا حامی رہا؟ دیکھیں, پہلے میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں سندھ صاحب کی کوششوں سے ہم نے لاک ڈاؤن کا اسٹارٹ کیا. وہ لاک ڈاؤن جو ساری دنیا نے اسی کو فالو کیا, پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی, اور آج بھی انفارچونیٹلی پاکستان لاک ڈاؤن ایز کر رہا ہے, جبکہ یہاں پہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے. ساری دنیا جہاں جہاں کی آپ مثالیں لیں, نیوزی لینڈ کی لیں, وہاں پہ لاک ڈاؤن انہوں نے ایز کرنا شروع کیا جب انہوں نے کرونا پہ مکمل اگر کنٹرول نہیں بھی کیا, لیکن ان کا انفیکٹڈ ریشو جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا, تب انہوں نے ایز کرنا شروع کیا. انفارچونیٹلی مکس سگنل کی وجہ سے, فیڈرل گورنمنٹ کی مکس سگنل کی وجہ سے نہ لاک ڈاؤن پراپر جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے, اور اسی جو کہیں مکس لاک ڈاؤن تھا, جیسا بھی تھا لاک ڈاؤن تھا, اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا پاکستان میں کرونا کا. دنیا میں ایسے کئی ممالک تھے جن کا بھی اسی دنوں میں سٹارٹنگ ہوئی تھی کرونا کی, لیکن آج جو ہے وہ دنیا, یو ایس کا ایگزامپل لے لیں, آج یو ایس جو ہے اس کا ڈیتھ ریشو دیکھیں, اس کا جو ہے اپنا انفیکٹڈ ریشو دیکھیں, انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایزیلی لیا. وہ لاک ڈاؤن کی طرف پہلے نہیں گئے تو تباہی کتنی کرونا وہاں پھیلا چکا ہے. لیکن پاکستان میں ٹائملی ایک لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نہ وہ ڈیتھ ریشو ہے نہ وہ انفیکٹڈ پرسنس کا ریشو جو ہے. لیکن اس وقت مقصد اگر مجھے پوچھیں گے مجھ سے ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مقصد جو ڈاکٹرز ہمارے سراؤنڈنگس میں, وہ اس وقت لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کے خلاف ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیں کہ اگر آپ دل کے پیشنٹ ہیں, اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, اگر آپ ڈائبٹک ہیں, تو آپ جیسے جیسے ڈاکٹر آپ کو سجیشن دیتا ہے یا ایڈوائز دیتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں ہم اس کو فالو نہیں کر رہے, بھلے وہ ایس او پی ہو, شاپنگ ایریا میں ہو, جیسے جیسے وہ ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھ کے ہم چیزیں کریں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو خاطر خواہ نہیں لگا رہی, اور اس وجہ سے کرونا کے پیشنٹس ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں. رائٹ. سہیل انور سیال صاحب, تھینک یو سو مچ.